أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ پیارے دوستو اور سب ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ سب نیت کر چکے ہوں گے کہ آپ میرے چینل کے تھرو قرآن کریم کو، قرآن مجید، فرقان حمید کو آپ اس کا علم آپ سیکھیں گے، سمجھیں گے اور اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج ہم جس صورت کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، پڑھنے جا رہے ہیں، وہ قرآن مجید کی پہلی صورت ہے۔ اس کا نام ہے سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی صورت ہے جس کی احادیث میں بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ فاتحہ کے معنی ہیں آغاز اور ابتدا کے ہیں، اس لیے الفاتحہ یعنی فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کا دوسرا نام فاتحۃ الکتاب بھی ہے۔ اس کا ایک اہم نام الصلاۃ بھی ہے، جیسا کہ ایک حدیث قدسی میں ہے۔ اچھا، حدیث قدسی وہ حدیث ہوتی ہے، ویسے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ہی نے ہر چیز گائیڈ کی، سمجھایا، پڑھایا، لیکن جو الفاظ اللہ کے ہوتے ہیں لیکن وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مطلب اللہ نے براہ راست ان کو وہ چیز بتائی ہوتی ہے جو وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کو ہم حدیث قدسی بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کا معنی ہے میں نے صلاۃ نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ مراد سورہ فاتحہ ہے، جس کا نصف حصہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی رحمت و ربوبیت اور عدل و بادشاہت کے بیان میں ہے، اور نصف حصے میں دعا مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے، جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کرتا ہے۔ اس حدیث میں سورہ فاتحہ کو نماز سے تعبیر کیا گیا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں ہر نماز، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء یا نفلی نماز کی آپ بات کر لیں، آپ سورہ فاتحہ اس کا لازمی جز ہے۔ ایون کہ نماز جنازہ بھی آپ پڑھتے ہیں تو آپ سورہ فاتحہ اس میں آپ پڑھتے ہیں۔ تو کوئی بھی نماز ہوتی ہے اس میں آپ سورہ فاتحہ آپ لازمی پڑھتے ہیں، یہ اس نماز کا حصہ ہوتا ہے۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آپ کے سامنے چند آیات میں نے پڑھی، سورہ فاتحہ ہم نے پڑھی ابھی، اس کی آیت کا ترجمہ ہے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رحمان کا مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی شروع کرتا ہوں، رحمان جو بڑا مہربان ہے، اور رحیم بہت رحم کرنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف، دنیا کی تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، جیسے کہ بسم اللہ میں بھی آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ مالک یوم الدین، یوم الدین بولتے ہیں قیامت والے دن کو، یوم یعنی دن، یوم دین قیامت والا دن، مالک یعنی بدلے کے دن کا مالک ہے، یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے۔
ایاک نعبدو و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کی نہیں جن پر غضب کیا گیا، یعنی وہ لوگ جنہوں نے حق کو پہچانا مگر اس پر عمل پیرا نہ ہوئے، اور نہ گمراہوں کی، یعنی وہ لوگ جو جہالت کے سبب راہ حق سے پھر گئے، جو جہالت کے سبب انہوں نے راہ حق کو اختیار نہیں کیا، ان لوگوں کی راہ سے ہمیں بچانا، ان پہ ہمیں نہ چلانا۔ تو ابھی ہم نے سورۃ الفاتحہ کی آیات مبارکہ ہم نے پڑھا سورۃ الفاتحہ کی۔ اب ہم اس کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ الحمد میں بیان کیا گیا یعنی تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں یا اس کے لیے خاص ہے، کیونکہ تعریف کا اصل مستحق اور اصل ڈیزرونگ اللہ تعالیٰ ہے۔ کسی کے اندر کوئی خوبی، کوئی حسن یا کمال ہے تو وہ بھی اللہ کا پیدا کردہ ہے، اس لیے حمد تعریف کا مستحق بھی وہی ہے۔ اس سے ایک اور بات بھی ہمیں ثابت ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں، آپ بولتے ہیں ماشاءاللہ کتنا پیارا، جیسے چینل کا نام بھی بیوٹیفل فلاورز ہے، مجھے بتاتے خود فلاورز الحمدللہ بہت پسند ہے ماشاءاللہ۔ تو آپ جب کسی چیز کی آپ تعریف کرتے ہیں تو آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ یہ آپ انڈائریکٹلی اس کے بنانے والے کی، اس کے خالق کی تعریف کر رہے ہیں کہ ماشاءاللہ کیا خوب خلقت کی ہے، کیا خوب اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو تخلیق کیا ہے۔ تو اس خوبصورت چیز میں اس کے خالق کے جھلک نظر آتی ہے کہ کتنا پیارا اس نے وہ چیز تخلیق کی ہے، اور جس نے اتنی پیاری چیز تخلیق کی سبحان اللہ، وہ خود کتنا عالی شان ہے، وہ خود کتنا بڑا ہے کہ جس نے تخلیق کی۔ تخلیق کرنا اتنی بڑی چیز ہے کہ انسان تخلیق نہیں کر سکتا۔ اگر ہم بات کریں جیسے قرآن میں آتا بھی ہے کہ آپ ایک مکھی کا پر، ایک پوری دنیا کے سائنسدان مل جائیں، پوری دنیا مل جائے نا، ایک مکھی کا پر تک ہم نہیں بنا سکتے، مکھی بنانا تو دور کی بات۔ تو کتنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا پیاری تخلیق کی ہے، اس کا اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اس کا استعمال کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ الحمدللہ یہ کلمہ شکر ہے جس کی بڑی فضیلت احادیث میں آئی ہے۔ ایک حدیث میں لا الہ الا اللہ کو افضل الذکر اور الحمدللہ کو افضل الدعا کہا گیا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ کو افضل الذکر بہت افضل ذکر ہے، اور الحمدللہ کو افضل الدعا کہا گیا ہے، یعنی بہت افضل دعا ہے۔ ترمذی اور نسائی وغیرہ اور صحیح مسلم اور نسائی کی روایت میں ہے کہ الحمدللہ تملا میزان، الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ اس لیے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ ہر کھانے اور پینے پر بندہ اللہ کی حمد کرے۔ رب بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہے، جس کے معنی ہیں ہر چیز کو پیدا کر کے اس کی ضروریات مہیا کرنے اور اس کو تکمیل تک پہنچانے والا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی دنیا کی ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے ہی اس کا خالق ہے، اور اس کو پالنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اس کا استعمال بغیر اضافت کے کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ عالمین، عالم جہان کی جمع ہے۔ ویسے تو تمام خلائق کے مجموعے کو عالم کہا جاتا ہے، اس لیے اس کی جمع نہیں لائی جاتی، لیکن یہاں اس کی ربوبیت کاملہ کا اظہار کے لیے عالم کی بھی جمع لائی گئی ہے، جس سے مراد مخلوقات کی الگ الگ جنسیں ہیں۔ تو ویورز، جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رحمان میں رحیم کی نسبت زیادہ مبالغہ ہے، اس لیے رحمانت دنیا والآخرہ کہا جاتا ہے۔ دنیا میں اس کی رحمت عام ہے، جس سے بلا تخصیص کافر و مومن سب فیض یاب ہو رہے ہیں، اور آخرت
میں صرف اور آخرت میں وہ صرف رحیم ہوگا، یعنی اس کی رحمت صرف مومنین کے لیے خاص ہوگی۔ دنیا میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سب کے لیے عام ہے، اس کو ہم رحمان الرحیم کہتے ہیں، کیونکہ اللہ کی رحمت آپ ارسپیکٹیبل، آپ مسلمان ہیں، یہودی ہیں، کرسچن ہیں، بلکہ بعض اور اکثر جگہوں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو ظالم ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ رحمت دے رہا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ اچھا کھانا دے رہا ہے، اچھا پینا دے رہا ہے، اچھا گھر دے رہا ہے، اچھا گاڑی دے رہا ہے۔ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قیامت میں بھی ظالموں کے ساتھ یہی سلوک ہوگا؟ نہیں پیارے دوستوں، ویورز، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ رحیم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو مومنین ہوں گے، جنہوں نے دنیا میں اچھے کام کیے ہوں گے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ رحیم ہوگا، اور جنہوں نے برے اعمال کیے، جو پیچھے برے اعمال چھوڑ کے آئے یا جنہوں نے گناہ کیے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ، ظاہری بات ہے انصاف کا تقاضا ہے، پھر ان کو اس کی سزا ملے گی ان کو۔ دنیا میں بھی اگرچہ مکافات عمل یعنی کارما، اس کو انگلش میں بولتے ہیں، کا سلسلہ ایک حد تک جاری رہتا ہے، تاہم اس کا مکمل ظہور آخرت میں ہوگا۔ دنیا میں کہتے ہیں، آپ نے سنا ہے نا بار بار کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اگر آپ کسی اور کے ساتھ برا کرتے ہیں، اگر آپ کسی اور کے لیے گڑھا کھودتے ہیں، تو اس میں آپ خود بھی گرتے ہیں، وہ گڑھا آپ کا انتظار کرتا ہے اور وہ چیز لوٹ کے آپ کے پاس واپس آتی ہے۔ دنیا میں بھی مکافات عمل ہوتا ہے، نیچر اور قدرت آپ سے بدلہ لیتی ہے اللہ تعالیٰ کے اذن سے، لیکن اس کا جو ہے مکمل ظہور جو ہوگا وہ آخرت میں ہوگا، کہ آپ کو ہر ایک چیز، ہر چھوٹے چھوٹے سیکنڈ کا حساب کتاب اللہ کو دینا ہوگا، اور ہر چیز، ہر اعمال آپ کے سامنے آئیں گے، چاہے اچھے ہوں یا برے۔ اس طرح دنیا میں عارضی طور پر اور بھی کئی لوگوں کے پاس اسباب اختیارات ہوتے ہیں، لیکن آخرت میں تمام اختیارات کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہوگا۔ اس کی مثال آپ یوں لے لیں کہ اگر کوئی امیر کبیر بھی ہوگا، اس کے پاس بہت ساری گاڑیاں ہوں، گھر ہوں، وہ بھی جب فوت ہو جاتا ہے تو اپنے ساتھ کچھ نہیں لے جاتا، میت ہوتی ہے بس، اوپر کفن پہنتا ہے اور وہ اپنے ساتھ کچھ نہیں لے جاتا۔ تو سارے اختیارات تو جیسے آپ فوت ہوتے ہیں، آپ کے سارے اختیارات چھین لیے جاتے ہیں۔ تو لیکن آخرت میں تمام اختیارات کا مالک صرف اور صرف اللہ ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس روز فرمائے گا، من الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ پھر وہی جواب دے گا، صرف ایک غالب اللہ کے لیے۔ اس دن کوئی ہستی کسی کے لیے اختیار نہیں رکھے گی، سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ عبادات کے معنی ہیں کسی کی رضا کے لیے انتہائی عاجزی اور کمال و خشوع کا اظہار، اور بقول ابن کثیر فرماتے ہیں، شریعت میں کمال محبت خضوع اور خوف کے مجموعے کا نام ہے، یعنی جس ذات کے ساتھ محبت بھی ہو، اس کی مافوق الاسباب طاقت کے سامنے عاجزی و بے بسی کا اظہار بھی ہو، اور اسباب و مافوق الاسباب ذرائع سے اس کی گرفت کا خوف بھی ہو۔ نعم، جو آیت میں آتا ہے، نعبدک ونستعینک، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اچھا، میں چاہوں گا کہ آپ، چونکہ یہ پہلی ویڈیو بھی ہے، میں چاہوں گا کہ آپ نا اپنے ساتھ ایک نوٹ بک اور پین رکھیں، اور جو امپورٹنٹ باتیں ہیں وہ امپورٹنٹ پوائنٹس آپ نوٹ بھی کرتے رہیں۔ اب جیسے ذکر ہوا، نعبدک ونستعینک، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں، اور خود سوچیں کہ ہر نماز میں ہم لوگ یہ آیت پڑھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں مفعول کو فعل پر مقدم کر کے ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس سے مقصد اختصاص پیدا کرنے کا ہے، یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ نہ عبادت اللہ کے سوا کسی اور کی جائز ہے، اور نہ استعانت ہی کسی اور سے جائز ہے۔ ان الفاظ سے شرک کا سدباب کر دیا گیا ہے، لیکن جن لوگوں کے دلوں میں شرک کا روک راہ پا گیا ہے، وہ مافوق الاسباب اور ماتحت الاسباب استعانت میں فرق کو نظر انداز کر کے عوام کو مغالطے میں ڈال دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ دیکھو، ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر سے مدد حاصل کرتے ہیں، بیوی سے مدد چاہتے ہیں، ڈرائیور اور دیگر انسانوں سے مدد کے طالب ہوتے ہیں۔ اس طرح وہ یہ باور کراتے ہیں کہ اللہ کے سوا اوروں سے مدد مانگنا بھی جائز ہے۔
حالانکہ اسباب کے تحت ایک دوسرے سے مدد چاہنا اور مدد کرنا یہ شرک نہیں ہے، یہ تو اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ اس بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضرت اس بات کو آپ لوگ بخوبی سمجھنے کی کوشش کریں کہ شرک کیا ہے۔ جیسے کہ ڈاکٹر سرار احمد صاحب فرماتے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بیان ہمیں فرماتے ہیں کہ، اور کتنی گہری بات ہے، وہ کہتے ہیں شرک صرف یہ نہیں ہے کہ آپ بتوں کو پوجیں، بتوں کی عبادت کریں، صرف یہ شرک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی شرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے آپ کی نیت کیا ہے، اللہ جانتا ہے آپ کیا سوچتے ہیں، اللہ آپ کی ہر چیز جانتا ہے۔ اگر آپ اللہ سے، اللہ کے بجائے کسی اور سے امیدیں وابستہ کر لیں گے اور کہ بھئی یہی میرے لیے راہ نجات ہے، اسی سے ذریعے سے مجھے فائدہ پہنچے گا، تو یہ میرے دوستوں یہ شرک ہے۔ اس کو نا ایک باریک لائن ہے، اس میں سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ شرک اللہ کے علاوہ کسی اور سے امیدیں لگانا، امیدیں باندھنا، اور کہ اس کی بندگی کرنا اور اسے جو ہے توقع رکھنا کہ وہ مجھے دے گا، یہ شرک ہے۔ لیکن اسباب اختیار کرنے کو آپ شرک نہیں کہہ سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کا نظام بنایا ہے، یہ نظام ہی اللہ کا نظام ہی بنایا ہوا ہے، جس میں سارے کام ظاہری اسباب کے مطابق ہی ہوتے ہیں۔ میں نے اگر فرض کریں بھوک لگی ہو مجھے، میں نے کھانا کھانا ہو، تو مجھے کھانا چاہیے اس کے لیے، تو اب کھانا اسباب ہے۔ اس طرح آپ نے کہیں جانا ہو تو گاڑی ایک اسباب ہے۔ تو یہ ایک باریک سا فرق ہے، سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہمیں اپنے اسباب پورے رکھنے چاہیے، لیکن بہرحال امید اللہ سے ہونی چاہیے ہمیں، اور دعا بھی اللہ سے ہی کرنی چاہیے۔ تو ہم اس طرح وہ یہ باور کراتے ہیں کہ اللہ کے سوا اوروں سے مانگنا بھی جائز ہے، حالانکہ اسباب کے ماتحت ایک دوسرے سے مدد چاہنا اور مدد کرنا یہ شرک نہیں ہے، یہ تو اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، جس میں سارے کام ظاہری اسباب کے مطابق ہی ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ انبیاء بھی انسانوں کی مدد حاصل کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، من انصاری الی اللہ، اللہ کے دین کے لیے کون میرا مددگار ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو فرمایا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ ظاہر بات ہے کہ یہ تعاون ممنوع ہے، نہ شرک بلکہ مطلوب و محمود ہے۔ یعنی ایک دوسرے کی مدد کرو، یہ شرک نہیں ہے، یہ بری بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 ہے کہ نیکی اور تقوی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ ظاہر بات ہے کہ یہ تعاون ممنوع ہے، نہ شرک بلکہ مطلوب و محمود ہے، اللہ کو یہ پسند ہے۔ اس کا اصطلاحی شرک سے کیا تعلق؟ شرک تو یہ ہے کہ ایسے شخص سے مدد طلب کی جائے جو ظاہری اسباب کے لحاظ سے مدد نہ کر سکتا ہو، جیسے کسی فوت شدہ شخص کو مدد کے لیے پکارنا، اس کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھنا، اس کو نافع و ضار و باور کرنا، اور دور و نزدیک سے ہر ایک کی فریاد سننے کی صلاحیت سے بہراور تسلیم کرنا۔ اس کا نام ہے مافوق الاسباب طریقے سے مدد طلب کرنا، اور اسے خدائی صفات سے متصف ماننا۔ اس کا نام شرک ہے، جو بدقسمتی سے محبت اولیاء کے نام پر مسلمان ممالک میں بہت عام ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ یہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی فلانا قبر پہ جا کے مانگ لو، فلانے بزرگ کے تھرو مانگ لو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ مجھ سے مانگو ڈائریکٹ، آپ نہیں مانگو کسی سے۔ قبر پہ جا کے آپ سجدے کرو گے، کسی سے مانگو گے، تو یہ شرک کہلاتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے، یہ شرک ہے۔ ہمیں سے بچنا چاہیے، ہمیں مانگنا صرف اللہ سے ہے۔ ہاں، دنیاوی طور پہ اپنے اسباب اختیار کرنے، جو بظاہر اسباب ہیں وہ اختیار کرنا، تو اللہ خود فرما رہا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 میں کہ آپ یہ پڑھ سکتے ہیں، سورۃ المائدہ، آپ کو پین سے دکھاتا ہوں، سورۃ المائدہ آیت نمبر 2، نیکی اور تقوی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ ظاہر بات ہے کہ یہ تعاون ممنوع ہے، نہ شرک بلکہ مطلوب و محمود ہے، اللہ کو یہ پسند ہے۔
تو ہمیں ہر حال میں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لوگ شرک سے محفوظ رہیں، شرک سے بچیں۔ بے شک قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک ایک بہت بھاری ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ شرک کے علاوہ ہر گناہ کی معافی ہے، شرک کی معافی نہیں ہے۔ اچھا، توحید کی اقسام، یہ بھی آپ لوگ نوٹ کیجئے کہ توحید کی کتنی اقسام ہے۔ توحید کی 3 اقسام ہیں۔ توحید اللہ کو ایک ماننا۔ اچھا، توحید کی 3 اقسام کیا ہیں؟ اس موقع پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ توحید کی 3 اقسام بھی مختصر بیان کر دی جائیں، تو پلیز آپ سبھی نوٹ کیجئے۔ توحید کی پہلی قسم ہے توحید ربوبیت کا مطلب ہے، یہ توحید کی پہلی قسم ہے۔ توحید ربوبیت کا مطلب ہے کہ اس کائنات کا خالق و مالک و رازق صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس توحید کو ملاحظہ اس توحید کو ملحد یعنی جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں ان کے علاوہ تمام لوگ مانتے ہیں۔ اس توحید ربوبیت کیا ہوتی ہے؟ توحید ربوبیت ہوتی ہے کہ اس کائنات کا خالق مالک رازق اللہ تعالیٰ ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ تو اس کو بس ملحد نہیں مانتے، باقی اس کو لوگ مانتے ہیں۔ حتیٰ کہ مشرکین بھی اس بات کی قائل رہے ہیں اور ہیں، جیسے کہ قرآن کریم نے مشرکین مکہ کا اعتراف نقل کیا ہے۔ مثلا فرمایا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے پوچھیں کہ تم کو آسمان و زمین میں رزق کون دیتا ہے؟ یہ تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے؟ اور بے جان سے جاندار اور جاندار سے بے جان کو کون پیدا کرتا ہے؟ ہاں، اور دنیا کے کاموں کا انتظام کون کرتا ہے؟ دنیا کے کاموں کا انتظام کون کرتا ہے؟ آپ جو کام کرتے ہیں اس کا انتظام کون کر رہا ہے آپ کے لیے؟ جھٹ کہہ دیں گے کہ اللہ، یعنی یہ سب کام کرنے والا اللہ ہے۔ سورہ یونس میں آیت نمبر 31 ہے، دوسرے مقام پر فرمایا اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کا خالق کون ہے تو یقیناً یہی کہیں گے کہ اللہ۔ سورہ زمر آیت نمبر 38 میں آتا ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں کہ زمین اور زمین میں جو کچھ ہے یہ سب کس کا مال ہے؟ 7 آسمان اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ ہر چیز کی بادشاہی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اور وہ سب کو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابل کوئی پناہ دینے والا نہیں۔ ان سب کے جواب میں یہی کہیں گے کہ اللہ، یعنی یہ سارے کام اللہ ہی کے ہیں۔ تو یہ پہلی قسم ہے توحید کی، توحید ربوبیت۔ دوسری قسم ہے توحید الوحیت۔ توحید الوحیت کا مطلب ہے کہ عبادت کی تمام اقسام کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے، یعنی تمام عبادت کا لائق یا مستحق اللہ تعالیٰ ہے، اور عبادت ہر وہ کام ہے جو کسی مخصوص ہستی کی رضا کے لیے یا اس کی ناراضگی کے خوف سے کیا جائے۔ اس لیے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ صرف یہی عبادت نہیں بلکہ کسی مخصوص ہستی سے دعا و التجا کرنا، اس کی نام کی نظر و نیاز دینا، اس کے سامنے دست بستہ کھڑا ہونا، اس کا طواف کرنا، اسے طمع اور خوف رکھنا وغیرہ بھی عبادات ہیں۔ توحید الوحیت یہ ہے کہ تمام کام صرف اللہ ہی کے لیے کیے جائیں۔ قبر پرستی کے مرض میں مبتلا عوام و خواص اس توحید الوحیت میں شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، اور مذکورہ عبادات کی بہت سی قسمیں وہ قبروں میں مدفون افراد اور فوت شدہ بزرگوں کے لیے بھی کرتے ہیں، جو سراسر شرک ہے۔ سمجھ میں یہ آتی ہے بات کہ توحید الوحیت سے مراد یہ ہے کہ ہر طرح کی عبادات۔ توحید الربوبیت تو یہ تھی نا کہ آپ نے یہ چیز ماننا، دل سے ماننا، کہ تصدیق بالقلب، آپ دل سے مانیں کہ دنیا کا مالک خالق رازق اللہ تعالیٰ ہے، یہ ہے توحید ربوبیت۔ اب توحید الوحیت یہ ہے کہ آپ نے جتنی بھی عبادات ہیں، جیسا کہ اسلام کے جو ستون ہیں جو آپ پہ فرض ہے، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ اب عبادات جیسے ہو گیا، آپ کی نماز ہو گیا، روزہ ہو گیا، زکوٰۃ، حج، اگر آپ استطاعت رکھتے ہوں تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کرنے ہیں۔ یہ اس میں آپ کسی اور کے لیے آپ نہیں کر سکتے۔ مانگنا بھی ہے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، کسی اور سے مانگنا شرک ہے، قبر پرستی کرنا شرک ہے۔ اس سب کی وضاحت قرآن نے بخوبی کر دی ہے۔ تیسری توحید ہے توحید صفات۔ توحید صفات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہیں
ان کو بغیر کسی تعویل اور تحریف کے تسلیم کریں اور وہ صفات اس انداز میں کسی اور کے اندر نہ مانیں۔ مثلا جس طرح اس کی صفت العلم و غیب ہے یا دور اور نزدیک سے ہر ایک کی فریاد سننے پر وہ قادر ہے، کائنات میں ہر طرح کا تصرف کرنے کا اسے اختیار حاصل ہے، یہ یا اس قسم کی اور صفات الہیہ ان میں سے کوئی صفت بھی اللہ کے سوا کسی نبی، ولی یا کسی بھی شخص کے اندر تسلیم کی جائیں، اگر تسلیم کی جائیں گی تو یہ شرک ہے۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں توحید صفات کیا ہے۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی بہت ساری خاص صفات ہیں، کچھ نہیں بہت ساری خاص صفات ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ، انسان سوتا ہے، انسان کو نیند آتی ہے، اللہ کو نیند تو دور کی بات، اللہ تعالیٰ کو جمائی تک نہیں آتی، اللہ تعالیٰ کو جمائی تک نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ 24 گھنٹے انسان کو دیکھ رہا ہے، نہ صرف دیکھ رہا ہے بلکہ آپ کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہ جانتے ہیں آپ کیا کام کرتے ہیں، کیا چھپاتے ہیں، آپ کے دل میں کیا ہے، کیا کوئی بغض رکھ رہا ہے، کوئی کینہ رکھتا ہے، کوئی جیلس ہے، کوئی حسد کرتا ہے، کوئی شخص دوسرے کے لیے کیا امید رکھتا ہے، کیا دل میں کیا بات رکھتا ہے، یہ سب اللہ جانتا ہے۔ اب یہ صفات اللہ کے سوا کسی میں نہیں ہیں، اور ان صفات میں اگر آپ کسی کو شریک کریں گے کہ فلانا شخص بھی یہ صفت رکھتا ہے کہ وہ جو ہے دلوں کے حال جانتا ہے یا وہ غیب کا علم جانتا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو یہ سب بھی شرک کے اندر آئے گا، اور اس کو بولیں گے شرک صفات بولیں گے اس کو آپ، تو اس کو اور اس عقیدے کو آپ بولیں گے توحید صفات۔ اور کسی کے بارے میں یہ گمان رکھنا کہ فلانے کے پاس جو ہے یہ صفت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ وہ سب کی بات، دل کی بات سن لیتا ہے، جان لیتا ہے، تو یہ شرک ہے، تو اس کو ہم بولتے ہیں توحید صفات۔ افسوس ہے کہ قبر پرستوں میں شرک کی یہ قسم بھی عام ہے، اور انہوں نے اللہ کی مذکورہ صفات میں بہت سے بندوں کو بھی شریک رکھا ہے۔ ہدایت کے کئی مفہوم ہیں، ہم اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، سیدھی راہ دکھا، ہدایت عطا فرما، تو ہدایت کے کئی مفہوم ہیں، بہت سارے مفہوم ہیں۔ راستے کی طرف رہنمائی کرنا، راستے پر چلا دینا، منزل مقصود تک پہنچا دینا، اسے عربی میں ارشاد، توفیق، الہام اور دلالت سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی ہماری صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرما، اس پر چلنے کی توفیق اور اس پر استقامت نصیب فرما تاکہ ہم تیری رضا، منزل مقصود حاصل ہو جائے۔ یہ صراط مستقیم محض عقل اور ذہانت سے حاصل نہیں ہو سکتی، یہ صراط مستقیم وہی الاسلام ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش فرمایا، اور جو اب قرآن و حدیث میں صحیفے میں محفوظ ہے۔ یہ صراط مستقیم کی وضاحت ہے کہ یہ سیدھا راستہ وہ ہے جس پر وہ لوگ چلے جن پر تیرا انعام ہوا۔ یہ منعم علیہ گروہ ہے انبیاء، شہداء، صدیقین اور صالحین۔ جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ یا اللہ میں ان لوگوں کی راہ پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، جن کو تو نے انعام دیا، تو یہ ہم اس میں بیسیکلی 4 گروہ آتے ہیں۔ ایک آتے ہیں انبیاء کرام کے، انبیاء ٹاپ آف دا لائن، شہداء، صدیقین، صالحین۔ شہداء ایک شہید تو یہ جو جنگ میں شہید ہوتا ہے جس کو ہم شہید مانتے ہیں، ایک تو یہ شہید ہے۔ ایک شہید وہ ہوتا ہے جو اللہ کا میسج، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہوئے شہید ہوتا ہے۔ تو اس میں اس کا تذکرہ کیا گیا، لیکن اس میں علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں عام شہید جو جنگوں میں شہید ہوتے ہیں، جن کا آپ گمان کرتے ہیں شہید ہیں، وہ بھی شہید اس میں آتے ہیں۔ جیسا کہ سورہ نساء میں آیا ہے، وَمَن يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے۔ قیامت کے روز دوستوں ایک دن ہوگا 50,000 سال کا،
تو کیا ہی کامیابی اور خوشی کی بات ہوگی کہ ان کے ساتھ آپ شامل ہوں گے، ان کے ساتھ آپ کا حساب کتاب ہوگا جن پر اللہ نے خاص انعام کیا۔ اس آیت میں جو سورہ نساء کی ابھی ہم نے تلاوت فرمائی اور ترجمہ کیا آپ کے سامنے، اس آیت میں یہ بھی وضاحت کر دی گئی ہے کہ انعام یافتہ لوگوں کا یہ راستہ اطاعت الہی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی راستہ ہے، نہ کہ کوئی اور راستہ۔ اطاعت رسول کی کیا اہمیت ہے؟ اطاعت رسول کی اتنی بڑی اہمیت ہے جو کہ ہم آگے صورتوں میں پڑھیں گے بھی۔ سورہ احزاب، غالباً سورہ احزاب میں آیت نمبر 21 میں ارشاد ہوتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، جس کے معنی ہے در حقیقت ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہارے لیے بہترین نمونہ بنایا ہے۔ دوستو، ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ہم سرچ کرتے ہیں کہ اس میں ماہر کون ہے، اس میں بیسٹ کون ہے۔ کوئی بھی آپ چیز سیکھیں گے، آپ نے اگر قرآن کا علم سیکھنا ہے تو آپ دیکھیں گے قرآن کا بیسٹ ٹیچر کون ہے۔ آپ نے میتھ سیکھنا ہے تو آپ اپنے علاقے میں دیکھتے ہیں میتھ کا بیسٹ اسکول، بیسٹ ٹیچر کون سا ہے جہاں پہ میتھس کے اچھے ٹیچر ہوں۔ تو اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو کہ دنیا کا خالق ہے وہ ارشاد فرما رہا ہے، بے شک تمہارے لیے دنیا میں بہترین نمونہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ایسا ہی ہے جیسے تم اللہ کی اطاعت کر رہے ہو۔ تو اس سے ہمیں ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اگر ہم کریں گے خشوع و خضوع سے اور دل سے، تو نہ صرف ہمیں دنیا میں کامیابی حاصل ہوگی بلکہ دنیا کی کامیابی تو آخرت کی کامیابی بہت بڑی ہے، ہمیں ساتھ میں آخرت کی کامیابی ملے گی جو کہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ بعض روایت سے ثابت ہے کہ مغضوب علیہم جن پر اللہ کا، اچھا یہ تو ہوگی جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ اب بات کرتے ہیں کہ کن لوگوں پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ اس سے مراد بعض روایت میں ہے کہ اس سے مراد ہیں یہودی، اور ضالین سے مراد ہیں، مغضوب علیہم سے مراد ہیں یہودی، اور ضالین سے مراد ہیں نصارہ یعنی عیسائی۔ ابن ابی حاتم کہتے ہیں کہ مفسرین کے درمیان اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ غیر المغضوب علیہم جو ہیں یہ یہود کے لیے استعمال ہوا ہے، اور ضالین یعنی نصارہ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اس لیے صراط مستقیم پر چلنے کی خواہش رکھنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہود و نصارہ دونوں کی گمراہیوں سے بچ کر رہیں۔ یہود کی اچھا اب سمجھنا یہ کہ ان کی بڑی گمراہیاں کیا تھی جن سے ہم بچیں۔ یہود کی بڑی گمراہی یہ تھی کہ وہ جانتے بوجھتے صحیح راستے پر نہیں چلتے تھے، آیات الہی میں تحریف اور ہیلا کرنے سے گریز نہیں کرتے تھے، بہانے بناتے تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے ہیں، اپنے احبار اور رہبان کو حرام حلال کرنے کا مجاز سمجھتے تھے۔ نصارہ کی بڑی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کیا اور انہیں نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا اور تین خدا میں سے ایک قرار دیا۔ تو سمجھ میں بات یہ ہے کہ ہم نے غیر المغضوب علیہم والضالین کہ جن لوگوں پر تیرا غضب ہوا، جو لوگ سیدھی راہ سے بھٹک گئے، ان سے ہمیں بچا، یعنی کہ یہود و نصارہ۔ یہود کی بڑی غلطی کیا تھی کہ وہ جانتے بوجھتے انہوں نے اللہ کی کتاب سے، انہوں نے اللہ کی احکامات سے دور ہوئے، ان پر عمل نہیں کیا، لیکن جانتے تھے کہ یہ سچ ہے۔ انہوں نے تکبر کی بنیاد پہ یا انہوں نے ہٹ دھرمی کی بنیاد پہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے شریعت کو نہیں ماننا۔ ان کی گمراہی یہ تھی، جبکہ عیسائیوں کی جو عیسیٰ ہیں ان کی سب سے بڑی گمراہی یہ ہے جو کہ مفکرین نے بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا مانا اور تین خدا میں سے ایک خدا ان کو بولا، ٹرینٹی جس کو آپ انگلش میں بولتے ہیں ٹرینٹی، کہ وہ منکر مطلب ٹرینٹی انہوں نے کی، اور وہ اس وجہ سے مغضوب ہوئے، ان پر اللہ کی عذاب آیا ان پہ۔ افسوس ہے کہ امت محمدیہ میں بھی یہ گمراہیاں عام ہیں، اور اسی وجہ سے وہ دنیا میں ذلیل و رسوا ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے ضلالت کے گڑھے سے نکالے تاکہ اس کا دوبارہ سے دنیا میں اس کا وہ مقام بحال ہو جو مسلمانوں کا مقام ایک زمانے میں تھا۔
جیسے مثال کے طور پہ حضرت عمر علیہ السلام، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اب زندگی مبارکہ پڑھیں تو انہوں نے کتنا اچھا ایک گورننس کا سسٹم قائم کیا کہ وہ پوری دنیا میں رائج ہوا. اور ابھی بھی آپ کا جو گورننس کا سسٹم ہے یہ انہوں نے بنیاد ڈالی. تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج بھی ہمیں مرض پایا جاتا ہے کہ لوگ اکثر شرک میں مبتلا ہوتے ہیں اور مختلف بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بچیں. ہم قرآن کو پڑھنے کا بھی آج ہم نے سورۃ الفاتحہ کا ہم نے مطالعہ کیا، تفسیر ہم نے پڑھی اس کی، اور ہمیں سمجھ میں بات یہ آئی کہ ہم نے ایک تو اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ میں سیدھا راستہ دکھا، سیدھا راہ دکھا. یہ پوائنٹس آپ لوگ پلیز نوٹ بھی کر لیا کریں تاکہ آپ کو سیکھنے میں آسانی ہو اور عمل کرنا آپ کے لیے آسان ہو، اور دوسروں سے شیئر بھی کریں نالج، انفارمیشن دوسروں کو بھی سکھائیں. ارشاد ہوتا ہے کہ تمہیں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، پڑھے اور پڑھائے. تو آپ نے کوشش کرنی ہے سب اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے جن کو آپ قرآن ٹیچ کر سکتے ہیں، قرآن پڑھا سکتے ہیں، قرآن سمجھا سکتے ہیں، تو آپ پہ فرض ہے کہ آپ اس کو پھیلائیں اور پڑھائیں لوگوں کو. تو یہ خلاصہ تھا سورہ فاتحہ کا کہ ہم نے ان کاموں سے بچنا ہے کہ ہم نے شرک نہیں کرنا، اور ہم نے جب ہمارے سامنے سچ آ گیا، ہمارے سامنے شریعت آ گئی، ہمیں علم حاصل ہو گیا، تو اس پر ہم نے عمل کرنا ہے تاکہ ہمیں دنیا میں بھی کامیابی حاصل ہو، آخرت میں بھی کامیابی حاصل ہو. اور بے شک آخرت کی کامیابی ہی بڑی کامیابی ہے. اس ویڈیو کو دیکھنے کا، سننے کا اور پوائنٹس کو نوٹ کرنے کا اور وقت دینے کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ نے جو مجھے پڑھنے کی توفیق دی، اللہ اس پر اگر مجھے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ مجھے معاف کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہم نے علم سیکھا پڑھا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ آپ سب کو خوش رکھے. اگلی صورت انشاءاللہ بھی ہم صورت بقرہ ہم لوگ شروع کریں گے. تو اس کے لیے بھی آپ لوگ پلیز ویڈیو دیکھیے گا اور آپ کوشش کریں نوٹ کریں پوائنٹس کو، نوٹ بک ساتھ رکھیں، پین رکھیں، امپورٹنٹ پوائنٹس کو نوٹ کریں. اور اللہ پاک ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.